ہمارا یہ قصور ہے کہ ہم یہ واسا کے بل جمع کروا رہے ہیں؟ ہمیں یہ کس چیز کی دھمکی دی جا رہی ہے کہ جی ہم سوشل میڈیا پہ جائیں گے تو آپ کا مسئلہ تخیر کا شکار ہوگا؟ السلام علیکم ناظرین، پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کی راہیں ہموار ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ نومبر میں بلدیاتی انتخابات کا انعقاد بھی کروایا جائے گا، لیکن ناظرین افسوس کی بات یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں کے امیدوار جو ہیں وہ کس منہ سے رہائشیوں سے ووٹ مانگنے آئیں گے اور کس منہ سے بتائیں گے کہ ہم نے یہاں پہ کیا کام کروایا۔ ناظرین بتاتا چلوں تو 1 سال سے واسا کا مسئلہ یہ شہری رہائشی جو ہیں وہ برداشت کر رہے ہیں، اور 1 سال سے بارہا بار امیدواروں کو بھی جا کے کہا گیا، واسا کو بھی کہا گیا، لیکن جو مسئلہ تھا وہ حل نہیں کروایا گیا۔ میرا کیمرہ مین اگر میرے پیچھے دکھائے تو پانی کی نہریں بہتی ہوئی نظر آ سکتی ہیں، لیکن جو مسئلہ ہے وہ کسی قسم کا حل نہیں کروایا جا رہا۔ میرا ایم ڈی واسا سے سوال ہے کہ کیا آپ نے کبھی بند کمروں سے نکل کے آپ نے کبھی ان علاقوں کا وزٹ کیا؟ کہ آپ نے کبھی آ کے دیکھا کہ یہ رہائشی جو ہیں وہ کس مسئلے کا شکار ہیں اور کتنی اپنی جو زندگی ہے ان کی عذاب بن چکی ہے، کتنی مشکل سے اپنی زندگی جو ہے وہ بسر کرتے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ یہاں کے جو امیدوار ہیں بڑے بڑے دعوے تو کر کے جاتے ہیں۔ ناظرین بتاتا چلوں تو 1 سال پہلے بھی کمپلین کی گئی، بارہا بار شہریوں کی جانب سے بتایا گیا کہ ہم نے مریم نواز کے کمپلین سیل پہ بھی کمپلین کی گئی، جہاں سے جواب آتا تھا کہ آپ کا مسئلہ حل ہو چکا ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہ مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ میرے ساتھ شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ مسئلہ کتنے عرصے سے ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر بتائیے گا کہ یہ مسئلہ کتنی دیر سے آپ برداشت کر رہے ہیں اور کہاں کہاں آپ نے اس مسئلے کو حل کروانے کے لیے اپیل کی؟ یہ بھائی جان ہمارا اس مسئلے کو تقریباً 1 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے۔ یہ ہمارا گراؤنڈ جو ہے نا یہ ایک چھپڑ کا منتظر ہے، کہ مطلب چھپڑ کی طرح نظر آتا ہے، اتنا مچھر ہے۔ ہمارے بچے یہاں پہ کھیلنے سے چلنے پھرنے سے بھی گریز کرتے ہیں کہ ہم کہیں گٹر میں نہ گر جائیں، اور ہم نے اتنی کمپلینس کی ہیں واسا کے دفتر جا جا کے کہ ہماری کو سنوائی کی جائے، ہماری کو سنوائی کی جائے۔ ہمارا یہ قصور ہے کہ ہم یہ واسا کے بل جمع کروا رہے ہیں، ہمارا یہ قصور ہے کہ ہم پنجاب کے رہائشی ہیں۔ ہم یہ بات کہنا چاہتا ہوں میڈم مریم نواز صاحبہ سے، میڈم مریم نواز صاحبہ کیا یہ علاقہ آپ کا صاف ستھرا پنجاب میں نہیں آتا؟ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے وزیر اعلیٰ پورٹل پہ بھی اتنی کمپلینیں کی ہیں، اور واپس ہمیں یہی رپلائی ملا ہے کہ جی آپ کا مسئلہ حل ہو گیا، لیکن یہاں پہ کوئی بندہ آتا ہی نہیں ہے۔ ان کا ایک افسر ہے عمر فاروق، وہ کہتا ہے جی ہمیں کوئی کانٹریکٹر نہیں ملتا، ہمیں پیچھے سے گرانٹ نہیں ملتی۔ مریم نواز صاحبہ آپ نے تو واسا کو اتنی گرانٹ دی ہے، یہ ہمارے محلے میں ہی گرانٹ نہیں ملتی؟ ہم اس پنجاب کے رہائشی نہیں ہیں؟ ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمیں یہ بتائیں صرف۔ جی وہ کہتے ہیں جی آپ میڈیا پہ بہت انٹرویو دیتے ہیں، آپ بارہا اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ آپ کا مسئلہ تخیر کا شکار ہوتا جا رہا ہے، مسلسل ڈیلے ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ تو ہمارا ایک حق ہے، ہمارا یہ رائٹ ہے کہ ہم اگر ہماری سنوائی یہاں پہ نہیں ہو تو ہم سوشل میڈیا پہ کریں۔ ہمیں یہ کس چیز کی دھمکی دی جا رہی ہے کہ جی ہم سوشل میڈیا پہ جائیں گے تو آپ کا مسئلہ تخیر کا شکار ہوگا؟ لیکن ہم یہی کہیں گے کہ جی اب بلدیاتی الیکشن آئیں گے تو ہم وہ ان کو شرم آنی چاہیے ہم سے ووٹ مانگتے ہوئے کہ ہم نے ان کے لیے کچھ کیا نہیں، تو وہ ووٹ کس نظریے سے ہم سے لینے آئیں گے؟ جی بالکل، جو اہل علاقہ ہیں، محلے کے رہائشی ہیں، ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اس دفعہ ووٹ جو ہے وہ دعووں کی بیس پہ نہیں بلکہ گزشتہ سالوں کی کارکردگی کی بیس پہ دیا جائے گا، اور اس دفعہ اگر ہم سے کوئی ووٹ مانگنے آئے گا تو پہلا سوال اس سے یہ کیا جائے گا کہ کیا آپ نے ہمارا مسئلہ حل کروایا؟ جو ہم 1 سال سے اس اذیت کا شکار ہیں کہ آپ نے یہ ہمارا مسئلہ حل کروایا؟ ایم ڈی واسا صاحب آپ سے میرا سوال ہے، جب یہ اہل علاقہ اپنے واسا کے بل جمع کروا رہے ہیں تو آپ کی جانب سے کوئی پوزیٹیو رسپانس کیوں نظر نہیں آ رہا؟ کیوں ان علاقے کے رہائشیوں کے لیے یہاں پہ رہنا کسی اذیت کا باعث بنا دیا ہے آپ نے؟ ناظرین آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے بھی میری جانب سے ایک رپورٹ جو تھی وہ یہاں پہ ظاہر کی گئی، یہاں پہ اس کے خلاف ویڈیو بنائی گئی، بتایا گیا یہ مسئلہ، لیکن اس کے بعد بھی یہ مسئلہ مزید تخیر کا شکار ہوا۔ اہل علاقہ کی جانب سے یہ بھی تاثر ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہ مسئلہ سوشل میڈیا پہ اٹھایا ہے جس کے باعث آپ کا مسئلہ تخیر کا شکار ہو رہا ہے۔ تو ایم ڈی واسا صاحب یہ بھی آپ کے لیے ایک اہم سوالیہ نشان ہے کہ کیا سوشل میڈیا پہ اٹھائے جانے والا مسئلہ آپ کے لیے مشکلات کا باعث ہے؟ تو ان سارے سوالات کا آپ نے جواب دینا ہے اور ان رہائشیوں کا یہ مسئلہ جو ہے یہ آپ نے حل کروانا ہے۔ انشاءاللہ ناظرین ملتے ہیں فیصل آباد سے اپنے میزبان محمد اذلان شاہد کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔